अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 4 के साथ मैं हूं आपका होस्ट मियां अब्दुल बासित। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर इक़्तिदार के बिल्कुल साथ जुड़े हुए बगल में बैठे पंजाब के कल्ब रावलपिंडी में। नाजरीन, आज के इस जदीद दौर में इस बेहिस माशरे में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर एक सगे भाई ने अपनी बहन को जो है वो कोर्ट कचहरियों में घसीटा, ना सिर्फ घसीटा बल्कि उस माँ जैसी बूढ़ी बहन का इतना भी ख्याल नहीं किया कि उनकी आमदन तक को इस्तेमाल किया, कोर्ट कचहरी के नज़र किया। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलशन आरा। इन्होंने अपना एक बड़ा हिस्सा जो है ज़िंदगी का वो एक पाक और पाकीज़ा शोबे में गुजारा, जिसको हम आम अल्फाज में इसातिज़ा का शोबा कहते हैं। नाजरीन, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा इस इसातिज़ा के शोबे में गुजारते हुए अपनी इस मेहनत की कमाई से रावलपिंडी के अंदर गुलज़ारे कायद में एक 6.5 मरले का घर तामीर किया और उसको सिर्फ़ इसलिए अपने भाई के नाम रहने दिया कि उसकी शादी करनी थी। और शादी करते वक्त जो लड़की वाले हैं वो सिर्फ़ इतनी बात ना उठाएं कि लड़के के पास कुछ है नहीं या लड़के के नाम कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इन्होंने अपना घर भाई के नाम किया। 2009 में इनके भाई ने उसका सिला यूं कुछ दिया कि अच्छे खासे खूब लड़ाई झगड़े के बाद 6.5 मरलों में से सिर्फ 5.5 मरले का जो हिस्सा है जायदाद का वो अपनी बहन के नाम वापस किया और 1 मरले की रजिस्ट्री अपने नाम रहने दी। बहन को धोखे में रखते हुए उनको कहा गया कि आपको 1 मरले की रजिस्ट्री भी बाद में वापस कर दी जाएगी आपको। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये असल में मामला हुआ क्या था और कैसे उनके भाई ने उनको धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये जो घर 2005 में आपके मुताबिक आपने बनाया था, उसकी रजिस्ट्री आपने अपने भाई खुर्रम शहजाद के नाम की थी और 2009 में उन्होंने आपको ये 5.5 मरले की जायदाद वापस की और 1 मरले की रजिस्ट्री उन्होंने पास रखी। ये रजिस्ट्री पास रखने की वजह क्या थी? बस यही कहता है कि मुझे दे दो ना 1 मरला, लेकिन मैंने उसका कहा कि मेरा रास्ता यही है, गुजरने का रास्ता ये है मेरा सारा कुछ। तो उसने बस यही कि झगड़ा किया है, बस पैसे लेने के चक्करों में कि मुझे पैसे दिए जाएँ, पैसे दिए जाएँ। अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, अब वो इसी चक्कर में कि मुझे दो इसका मतलब कब्ज़ा मेरे पास ही था शुरू से। सही। तो अभी जो 1 मरला जिसकी रजिस्ट्री उन्होंने रखी है, इनके मुताबिक वो इनके घर का फ्रंट है, जहाँ से दाखिली और अखराज का रास्ता है, जहाँ से ये आते जाते हैं। तो उस 1 मरले पे भाई काबिज़ हुआ था, भाई ने उसकी रजिस्ट्री अपने पास रखी और बहन को जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता रहा। और इनके वकील, जिसका नाम शहजाद मीर बताया जाता है, उनको भी अपने तरफ लाकर तो इनका केस ख़राब किया गया और अपने हक़ में फ़ैसला महफूज किया गया। तो आइए ये भी बात इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वकील ने इनके साथ क्या किया। जी, शहजाद मीर मुझे तो पहले यही आस दिलाता रहा आपके हक़ में हो जाएगा केस, सारा केस आपके हक़ में है। तो बाद में इसने ना मेरा दावा पेश किया बेनामी का, ना कोई दावे पेश किए और ना ही इसने मेरी शहादतें करवाई, ना मेरे सबूत पेश किए, जो मेरे पास सबूत थे वो भी इसने नहीं पेश किए। ये मुखालिफ वकील के साथ मिल के मुझे कह रहा है, मुझे तो ये कह रहा है कि पैसे दो। वकील उसके, वो वकील भी और ये भी वकील, दोनों मिल के मुझे पैसे कह रहे हैं कि 7 लाख रुपये जमा करवाओ। 7 लाख। जो मुखालिफ वकील है ना खुर्रम शहजाद का, वो है अल्ताफ़ हुसैन कुंदवाल मलिक जी। और इन दोनों ने आके अभी भी यही कह रहे हैं कि जी अब अजरा का केस लगा दिया उन्होंने। सही। अभी मेरे खिलाफ तब हुआ है कि मेरे सबूत मेरे होने के बावजूद मेरे वकील ने पेश नहीं किया, मेरा केस इतना कमज़ोर कर दिया कि हाई कोर्ट तक से अपीलें मेरी खारिज हो गई हैं। इनके मुताबिक इन्होंने इस केस के ख़िलाफ़ अपील हाई कोर्ट में भी की थी, सुप्रीम कोर्ट में भी की थी, पर शहादतों की अदम मौजूदगी और वकील की तरफ से जो कोताहियों की वजह से है, इसकी ये केस जो है वो डिग्री हो चुका है इनके हक़ में और इनको 7.5 लाख रुपए भरने का मुतालबा किया गया अदालत की तरफ से। बसूरत दिगर इनको जगह खाली करने का बोला गया। बताइएगा कि ये आप कितना अरसा से ये कोर्ट में केस लगा हुआ है,
کتنا عرصہ سے آپ کورٹ آ جا رہی ہیں اس کیس کے چکر میں، اور دوسرا اس کی ڈگری آپ کے خلاف ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی نا کہ میرے ثبوت نہیں پیش کیے گئے، میری شہادتیں نہیں پیش کی، اس لیے یہ ڈگری ہوا ہے، اور 2011 سے یہ کیس ہو رہے ہیں لگے ہوئے، اور 2018 آ گئی ہے۔ صحیح، تو اس کیس کی پاور آف اٹارنی اس وقت کس کے پاس ہے؟ اس وقت میرا بھائی نے جو ہے نا اپنی بیوی کے نام پاور آف اٹارنی کی ہے، اور وکیل کے ساتھ جو رابطہ بھی ہے نا سارا، وہ اس کی بیوی انیس فاطمہ کا ہی ہے۔ اس نے ہی اس کے خلاف اس نے پے آرڈر بھی بنا دیا، اور اس کو پاور آف اٹارنی بھی وہی دی ہے، اور سارا کچھ اس سے جو بھی اس کے معاملات اس سے طے ہوئے ہیں اس وکیل سے۔ اچھا، ان کے مخالف جو وکیل ہے اس کا نام الطاف حسین کندوال ایڈوکیٹ ہے۔ اس طرح کہ یہ الطاف حسین کندوال نے اس کی پاور آف اٹارنی جو ہے ان کی بھابھی کے تھرو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، رجسٹری بھی اپنے قبضہ میں رکھی ہوئی ہے، اور ان کے بھائی کو بھی وہ ڈراتا دھمکاتا ہے کہ اگر آپ اپنی بہن کے ساتھ کسی قسم کا صلح نامہ تیار کرتے ہیں ان کے ساتھ، یا آپ کسی طرح کی صلح رحمی کرتے ہیں، تو بس میں آپ کے خلاف کوئی کیس دائر کر کے آپ کو جو ہے وہ حوالات میں بند کروا دوں گا۔ اور اس کے علاوہ ان کے بھائی کو ہراساں کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر۔ اچھا، جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں خرم شہزاد، ان کے ساتھ کسی قسم کے کمپرومائز کی یا ان کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس دوران؟ بہت دفعہ کی ہے، لیکن وہ اپنے وکیل سے اتنا ڈر رہا ہے نا، اس وکیل سے کندوال سے، اس نے پتہ نہیں کیا ڈرایا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیا چیز لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو اپنا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی۔ وہ اس سے ڈرا رہا ہے میرے بھائی کو، کہتا ہے اگر تو نے باجی کے ساتھ صلح کی یا باجی کو کچھ لکھ کے دیا اسٹام وغیرہ یا کچھ، تو میں تمہارے خلاف نا، یہ پے آرڈر کا بھی میرے پاس ہے، اور جو پاور آف اٹارنی تم نے دی ہے تمہاری بیوی نے جو مجھے دی ہے انیس فاطمہ نے، تو میں اس کے خلاف کیس کروں گا اور تمہاری بیوی کو اندر کروں گا۔ اور وہ بیوی کے ڈر کے مارے اس وجہ سے وہ میرے ساتھ صلح نہیں کر رہا۔ آپ نے بتایا کہ آپ کو دھمکایا جا رہا ہے، آپ سے رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ کتنی مالیت کی رقم آپ سے مانگی جا رہی ہے، اور یہ ڈراوے اور یہ دھمکیاں دے کون رہا ہے اصل میں؟ وہ کندوال جو ہے نا، الطاف حسین کندوال، اس نے مجھے اپنے چیمبر میں حلفیاً اٹھا کے بیان کہتی ہوں کہ اس نے نا اپنے چیمبر میں مجھے بلا کے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کا ذکر بھی کسی سے کیا نا 7 لاکھ کا، تو میں نے آپ کو یہ جگہ ہی نہیں دینی، آپ کو جگہ نہیں دینی۔ اور جو میرے بھائی کو ہے نا، اس کے اللہ کے اس سے 2-3 لاکھ روپے اسے دیا، لیکن اس کے خلاف 7 لاکھ کا اس نے بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے 7 لاکھ مجھے ملے گا تو میں تب یہ کیس پیچھے کروں گا اجرا کا۔ صحیح، یعنی آپ سے 7 لاکھ روپے کی رقم کا مطالبہ کیا گیا ہے ایڈوکیٹ الطاف حسین کندوال کی جانب سے۔ صحیح، تو دھمکیاں آپ کو اس نے جو ہیں وہ ڈراوے اپنے چیمبر میں بٹھا کے دیے ہیں؟ جی مجھے اپنے چیمبر میں دی ہیں اس نے۔ کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ یہ ذکر میرا کیا تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں تو پھر بیلف کے ذریعے آپ کا گھر خالی کرواؤں۔ تو اچھا، ابھی آپ کیا چاہتی ہیں اس معاملے کا کس قسم کا حل نکالا جائے؟ بس میں یہی چاہتی ہوں چیف جسٹس صاحب سے، چیف آف آرمی سٹاف سے، اور عمران خان سے، وزیر اعظم عمران خان سے، صدر پاکستان سے میری اپیل ہے کہ مجھے اس سے، کہتے تھے نا انصاف گھر گھر ملے گا، مجھے انصاف نہیں ملا مجھے ان سے کوئی انصاف نہیں ملا عدالتوں سے۔ نجیب اللہ کی عدالت میں اب 15 تاریخ کو ہے، کہتے جی 7 لاکھ جمع کراؤ تو میں رجسٹری تمہارے نام کر دوں گا۔ اب مجھے انصاف دلایا جائے، مجھے وزیر اعظم صدر پاکستان یہ انصاف کا نعرہ لے کے چلے ہیں، مجھے ان سے انصاف دلایا جائے، بس مجھے ان سے جان چھڑائی جائے۔ ناظرین، اس طرح کے جو خطرناک وکیل ہیں، ڈاکو بنے ہوئے یہ وکیل۔ ناظرین، اس دور میں 2018 میں جب تحریک انصاف اس وقت اقتدار میں ہے، گلشن آرا بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ انصاف گھر گھر ملنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، تو آج وزیر اعظم عمران خان، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب سے ایک اور انصاف کی اپیل کی جا رہی ہے کہ ان کو انصاف دلایا جائے، ان کا گھر، ان کی برسوں کی کمائی جس گھر پہ لگی ہوئی ہے وہ ان کو دلائی جائے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے ان وکیلوں سے، جبکہ وکیل تو معاشرے میں وہ شخصیت ہے، وہ کردار ہے جو لوگوں کو انصاف دلاتا ہے۔ کیا آیا ایک وکیل کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح سے ڈراوے دھمکیاں دیتا ہے اور رقم کا مطالبہ کرتا ہے ایک غریب عورت سے جس نے اپنی ایک بڑی زندگی کا حصہ اساتذہ کی اس پاک شعبہ میں گزارا؟ آج وکیل بھی اگر کوئی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جج ہے، کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے، تو اس کا بنیادی کردار ادا کیا ایک استاد نے۔ تو کیا اس بے حس معاشرے میں
اس پاک شعبے سے تعلق رکھنے والی اس استانی کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے گھر میں آزادی سے رہے. اس استانی کو کوئی حق نہیں کہ وہ بھی راتوں کو جو ہے وہ چین سکھ کی نیند سوئے. یہ چیف آف آرمی سٹاف سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے ان کی کہ ان کو ان کا حق دلایا جائے، ان کا گھر ان کو واپس دیا جائے، ان کی جو ہے وہ جانی اور مالی تحفظ کیا جائے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلی دفعہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اللہ نگہبان.